کے پاک کلام میں سے دیکھیے جن کے پاس خدا کا پاک کلام ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے دیکھیں گے۔ کلام حق میں لکھا ہے، یا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جائیں پھر خدا کی خاص برکت ہو۔ آمین آمین۔ سب اپنی جگہ تشریف رکھیے۔ عزیزو، ہم نے کلام میں سے دیکھا ہے جو حوالہ پڑھا گیا ہے، لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مقدس، انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹیمپل، اور اگر گریک میں جو اصل زبان میں لکھا گیا ہے اسے کہتے ہیں نیہوس، جس کا مطلب ہے ایک مقدس جہاں خدا خود رہتا ہے، جہاں خدا خود رہتا ہے۔ اور خدا کس جگہ پہ رہتا ہے؟ پاک جگہ پہ۔ خدا ناپاک جگہ پہ نہیں رہتا، اور خدا نے مقدس کہہ دیا ہے ہمیں۔ تم، میں اور آپ، ہم سب خدا کا مقدس ہیں، اور ہم خدا کا مقدس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پاک رکھیں، برائیوں سے بچے رہیں، برے کام نہ کریں۔ ہاللیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے یہ برائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ برائیاں آئی ہیں ابلیس سے۔ ابلیس جو برائیوں کی جڑ ہے، سب سے پہلے تو اس نے گناہ کیا، خدا کی طرح اپنا مرتبہ بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خدا جس طرح اعلیٰ مرتبہ پر ہے، اس نے کہا میں بھی اپنا تخت اتنا اونچا کروں گا کہ سب میرے حضور میں جھکیں گے، سجدہ کریں گے۔ لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ وہ برائی خدا نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح کی خواہش کرتا ہے، خدا نے آسمان سے اسے گرا دیا۔ اس نے اس بات کو پھر بھی اپنے مائنڈ میں رکھا، اس جہان کا خدا اب ابلیس ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا، میرے ساتھ نکالی، بہت ہی خوبصورت ہم دیکھیں گے آیت، پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اور 26ویں آیت ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ورس ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم دیکھیں گے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہاں پر تثلیث نظر آتی ہے، ٹرینٹی۔ پھر خدا نے کہا ہم، میں نہیں لکھا ہوا، ہم انسان کو اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنائیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ خدا پاک ہے اور خدا پاک جگہ پر رہنا چاہتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ پہ بنائیں، کہ وہ ٹرینٹی، وہ تثلیث، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس، وہ پاک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی پاک ہو۔ ابلیس نے کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گیا کہ ان کو برائی میں لے کے جائے، یہ پاک نہ رہیں۔ یہ جو باغ عدن میں رہتے ہیں، خدا کے ساتھ ابدی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو جیسے میں ابدی ہلاکت میں ہوں، ان کو بھی ہمیشہ کی ہلاکت میں لے کے جاؤں۔ اور وہ اس میں کامیاب ہوا تھا۔ کیسے؟ خدا نے کہا تھا کہ باغ کے سارے درختوں کا پھل کھا لینا، لیکن ایک درخت کا پھل کہا تھا کہ تم نہ کھانا، ممنوع تھا وہ۔ لیکن ابلیس نے جا کے ہوا کو بہکایا جو آدم سے نکلی تھی، جسے آدم نے کہا تھا یہ میرے گوشت میں سے گوشت، میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، یہ نر سے نکلی ہے، ناری کہلائے گی، اسے ہوا کہا گیا۔ وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی، اس نے وہ پھل خود بھی کھا لیا اور جا کے آدم کو بھی کھلا دیا۔ جب انہوں نے یہ گناہ کر دیا تو وہ پاک نہیں رہے،
کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کر دی، وہ گنہگار ہو گئے، پاکیزگی کی حالت سے نکل کر گنہگار حالت میں ہو گئے، خدا کی ان کے ساتھ جدائی ہو گئی، خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھے ہوئے تھا، ٹھنڈے وقتوں میں آتا تھا اور ان سے ملاقات کرتا تھا، لیکن خدا کی اور انسان کی جدائی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ جدائی بڑھتی گئی۔ کلام میں لکھا ہے خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں۔ جب انسان ناپاک ہو گیا تو جدائی تو آٹومیٹکلی بڑھنی تھی۔ پھر خدا نے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ اس جدائی کو ختم کر سکیں، لیکن نہ کر سکے۔ وقتی طور پر جو قربانیاں چڑھاتے تھے وہ صرف ڈھانپ دیتی تھی گناہوں کو، ختم نہیں کرتی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کر ایسا سب کچھ پاسبل کر دیا، اپنے آپ کو ایک ہی بار قربان کر دیا اور ہمارے سب گناہوں کو ختم کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر کے۔ ہاللیلویا! اس صلیب پر اپنے آپ کو قربان کیا، اور کلام میں لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں داؤد کی۔ داؤد نے بھی کچھ ایسا ہی کر دیا جسے خدا نے کہا تھا کہ میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ خدا نے اسے ایک چوزن پرسن کر لیا، سب سے الگ چن لیا اس کے بھائیوں میں سے جو بڑے لمبے قدآور تھے، بڑے یعنی کہ صحت مند تھے، جنگجو تھے، سب کو خدا نے رد کر دیا، لیکن داؤد کو چنا۔ خدا نے کہا یہ میرے دل کے موافق ہے۔ اس نے بھی کیا کر دیا؟ گناہ کر دیا۔ خدا کے ساتھ وہ بھی ایسے تھا، ملا ہوا تھا، لیکن گناہ کر کے اس کی بھی خدا سے دوری ہو گئی، اسے زنا کر کے بدسوا سے، لیکن پھر بھی وہ گناہ میں دھنستا نہ چلا گیا۔ خدا نے اسے حکمت دی۔ خدا کا روح یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گناہ میں رہے، خدا نے اسے گناہ سے نکالنے کا رستہ بتایا، اور اس نے کیا کیا؟ میرے ساتھ دیکھیے، اعمال کی کتاب ہے، اس کا 3 باب اور 19ویں آیت، اگر کوئی نکال لے تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ جی 3 باب اور 19ویں آیت، بہت ہی خوبصورت ورس ہے۔ کلام حق میں لکھے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ ہاللیلویا! اس نے ایسا ہی کیا، اس نے توبہ کی، اس کے گناہ مٹے، پھر تازگی کے دن اس کی زندگی میں آنا شروع ہو گئے۔ جیسے وہ ایک دم سے گر گیا تھا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی تھی، خدا نے اسے پھر سے بحال کر دیا۔ اسی طرح عزیزو ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم سے بھی کوئی غلطی، گناہ، خطا ہو جاتی ہے تو خدا کے حضور میں آ جائیں، توبہ کریں، خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کریں۔ ہم خدا کا مقدس ہیں، اگر ہم گناہ کریں گے تو خدا کے روح کو رنجیدہ کریں گے۔ خدا کا روح پاک مقدس میں رہنا چاہتا ہے، وہ پاک ہم ہیں۔ جب مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے جان دے دی تو ہم سب کو مکمل طور پر پاک کر دیا۔ جب آدم پاک تھا تو آدم کو ناپاک کیا ابلیس نے، لیکن پھر گناہ میں چلا گیا، پھر ناپاکی کی حالت میں چلا گیا، لیکن پھر خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہم سب کو پاک کر دیا اپنے خون کا کفارہ دے کر، ہمارا کفارہ دے کر، ہمارا فدیہ دے کر، اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر کے ہمیں پھر سے پاک کر دیا، اور اب ہم پاکیزگی کی حالت میں ہیں۔ اگر ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ ہم پر منحصر ہے۔ کس طرح؟ ہمارے سامنے 2 رستے آتے ہیں، ایک رستہ جاتا ہے اپنی زندگی کو، ایک جاتا ہے اپنی ہلاکت کو۔
اگر ہم گناہ کریں گے تو ابدی ہلاکت کو جائیں گے، خدا کے روح کو رنجیدہ کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے اندر بسے، پاکیزگی میں رہے خدا، کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ پاکیزگی میں رہنا چاہتا ہے، تو خدا کے روح کو کبھی رنجیدہ نہ کریں۔ خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں رہے، اور کلام میں لکھا ہے خدا اسے برباد کر دے گا جو اس کے مقدس کو برباد کرے گا۔ اگر ہم خود سے ان مقدسوں کو، آپ اور میں، ہم مقدس ہے خدا کا، برباد کرتے ہیں برائی کر کے، تو خدا ہمیں برباد کرے گا۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا سیمول ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی حوالہ نہیں پڑھیں گے، جلدی سے ہم دیکھتے ہیں سٹوری کیا ہے۔ ایلی کاہن کی، ایلی کاہن کا آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے اسے کاہن بنایا۔ کاہن یعنی کہ خدا کے گھر کا سب بندوبست کرنے والا، جیسے پریسٹ ہے، یعنی کہ خدا کا لائک پادری کہہ سکتے ہیں، پاسٹر کہہ سکتے ہیں۔ اب تو بہت سے رتبے چل گئے ہیں، نمبرز آ گئے ہیں، بشپ، ڈیکن سب آ گئے، لیکن ایلی کاہن تھا، پاسٹر تھا، پریسٹ تھا خدا کے گھر میں، خدا کی ہیکل میں۔ اس کے بیٹوں نے کیا کیا؟ وہ بھی ایک کاہن تھا اور اس کے بیٹے بھی کہانت کو سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے بیٹوں نے گناہ کیا، پاکیزگی میں رہنے کی بجائے وہ گناہ میں چلے گئے، زنا کاری کرتے تھے اور بھی برے کام کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے خدا کے روح کو رنجیدہ کیا، خدا کا روح ان سے جدا ہو گیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج پوری ہو رہی ہے کہ جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کر دے گا۔ پھر ان کی کیا حالت ہوئی؟ خدا نے ان کو ختم کر دیا، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، جنگ میں چلے گئے، لیکن جو خدا کے مقدس کو برباد کیے ہوئے ہے خدا اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے خدا کے مقدس کو برباد کیا گناہ کر کے۔ خدا پاک جگہ پہ رہنا چاہتا ہے۔ خدا نے ہمیں کریٹ کیا، پیدا کیا تاکہ ہم پاکیزگی میں رہیں اور پاکیزگی کے کام کریں۔ خدا پاک رہنا چاہتا، پاکیزگی میں رہنا چاہتا ہے، اور وہ ہم ہیں۔ خدا اب یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے یعنی کہ گرجا گھروں میں نہیں بلکہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے۔ اگر ہم ان مقدسوں کو برباد کریں گے، ناپاک کریں گے گنہگار ہو کر، تو خدا کبھی بھی نہیں آئے گا یہاں پر۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر کو گند سے بھر لیں گے، آپ کا دل کرے گا وہاں پر رہنے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی طرح عزیزو خدا بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں گند آ جاتا ہے، برائیاں آ جاتی ہیں، تو خدا اس زندگی میں نہیں رہ سکتا۔ غلطیوں 5 باب میں دیکھیں یہ گندگی کیا ہے؟ حرام کاری، شہوت پرستی، بت پرستی، بغض، لڑائیاں، حسد، جھگڑے، غصہ، تفرقے، نفرت، یہ ساری جو ہے گندگی ہے جو ہمارے مقدس کو خراب کرتی ہے، گندا کرتی ہیں۔ خدا ایسے گھروں میں، ایسے مقدسوں میں نہیں رہتا۔ خدا پاک ہے اور وہ پاکیزہ جگہ پر رہنا چاہتا ہے۔ ایک اور حوالہ میں چاہتا ہوں دیکھ لیں، کلوسیوں 3 باب اور 5ویں آیت۔ ساتھ رہیے اور جو پہلے نکال لے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ 3 باب اور 5 سے 10 آیات۔ اچھا یہاں پہ لکھا ہے، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی
غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ آمین۔ کیا برائیاں ہیں؟ گالی بکنا، بدگوئی ہے، بدخواہی ہے، غصہ ہے۔ یہ ساری باتیں چھوڑ کر پاکیزگی کی حالت میں آ جائیں۔ ہم نے پرانا لباس اتار دیا ہے، پرانی انسانیت کا جو گندا لباس تھا، گناہ کا لباس، اور نئی انسانیت کو نیا لباس پہننا ہے۔ مسیح کو پہن لیں۔ مسیح نے کہا میں جاتا ہوں، تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا، بلکہ تمہارے اندر ہوگا۔ جب خدا کا روح ہمارے اندر ہے تو گندگی سے پاک ہوں گے ہم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا روح کبھی ہم سے رنجیدہ نہ ہو تو کبھی بھی یہ برے کام نہ کریں، یہ برائیاں، یہ گند اپنی زندگی میں کبھی نہ لے کے آئیں۔ اپنے مقدس کو، اپنے گھروں کو پاک رکھیں۔ اگر دیکھیں تو خدا کے کلام میں یہودا نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یہودا نے 30 سکوں کے عوض خداوند مسیح یسوع ناصری کو بیچ دیا تھا، اور اس کا مقدس یعنی کہ وہ خود برباد ہو گیا۔ جب ناپاک ہو گیا، جب لالچ آ گیا، لالچ بھی یہ گناہ ہے، گناہ نے اس سے ناپاک کر دیا، تو اس نے جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ خدا نے کیا کہا ہے؟ جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا، جو ناپاک کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا۔ ناپاکی کیسے آئے گی؟ یہ برے کام کرنے سے۔ تو برائیاں اپنی زندگی سے ختم کریں، ناپاکی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ ایک اور ہم دیکھتے ہیں یوسف کے بھائیوں کی مثال۔ انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا، انہوں نے بھی پیسوں کے عوض اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جسے خدا سنبھال لیتا ہے اسے سرفراز نہیں کرتا ہے۔ یوسف نے اپنے آپ کو پاکیزگی میں رکھا، پاک رکھا، اس نے اپنے مقدس کو پاک رکھا تھا۔ اس کی سٹوری کو آگے جا کر دیکھیں تو اس نے اپنے مقدس کو کبھی بھی ناپاک نہیں ہونے دیا۔ خدا نے اسے ایسا سرفراز کیا کہ وہ مصر کا وزیر اعظم بن گیا، اعلیٰ عہدے پر چلا گیا۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی زندگی میں ترقی حاصل کریں، اعلیٰ جگہوں پہ جائیں، اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں، تو اپنے آپ کو پاک رکھیں تاکہ خدا کا روح کبھی ہم سے رنجیدہ نہ ہو۔ یہ لڑائیاں، جھگڑے، حسد، تفرقے، بدعتیں، جدائیاں، بغض، نشہ بازی، سگریٹ نوشی، یہ سب اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہنے کے تو نامی مسیحی ہیں، اپنے آپ کو جتاتے ہیں کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، ہم مسیحی ہیں، اور مقدس کو انہوں نے برباد کیا ہوا ہے، ناپاک کیا ہوا ہے، برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں، لبریز ہو رہے ہیں برائیوں سے۔ خدا کا روح کبھی بھی ان میں نہیں بس سکتا۔ وہ خدا کے روح کو رنجیدہ کیے رکھتے ہیں، ڈے بائی ڈے، ہر روز جتنی برائیاں کریں گے خدا کا روح رنجیدہ رہے گا۔ لیکن اگر ایک بار توبہ کر لے دل سے تو خدا نے معاف کر دیا، جیسے داؤد کو خدا نے معاف کر دیا، مجھے اور آپ کو اور ہر اس انسان کو جو گناہ سے مبرہ ہو جائے، گناہ معافی مانگ لے، خدا کے حضور میں آ کے توبہ کر لے تو خدا سے بھی معاف کر دے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے اور آج توبہ کیجیے ان کاموں سے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ کام ہیں، اگر غصہ کرتے ہیں تو غصے سے بھی خدا کا روح رنجیدہ ہو جاتا ہے۔
اگر کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس سے بھی خدا کا روح رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خدا کا مقدس پاک ہونا چاہیے، خدا کے مقدس کو پاک رکھیں، نہ غصہ کریں، نہ حسد کریں، نہ لڑائیاں، نہ جھگڑا، نہ تفرقے بازی، ناچ رنگ، بدگوئی، بدخواہی، زناکاری اور ان برے کاموں سے بچے رہیں، تاکہ خدا کا روح ہم سے خدا کا روح ہم سے ناراض نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اور خدا کا روح ہمارے اندر بسا رہے، اور خدا ہماری زندگی میں خوشحالی کے دن رکھے، ہر روز خدا ہم سے خوش ہو اور خوشحالی ہماری زندگی میں رہے۔ یہ آنکھوں کو بند رکھے، میں چاہتا ہوں آپ کے لیے دعا کروں۔ آسمانی باپ تیرا شکر ہو کہ ہر روز تو ہمیں نیا دن دکھاتا ہے، یہ تیرا بھاری فضل ہے خدا۔ ہم ان سے اچھے نہیں جو آج کا دن دیکھ نہ سکے، لیکن خدا باپ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا ہم عظیم تیرے پیاروں کو تیرے حضور میں لے کے آتا ہوں۔ اگر خدا باپ ہم سب کی زندگی میں کوئی برائی ہے جس کی وجہ سے تیرا روح ہم سے رنجیدہ ہوتا ہے، تو آج ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ تو دیکھ خدا باپ جس کی وجہ سے تو ہمیں معاف کرے گا اور پھر خوشحالی کے دن ہم سب کی زندگی میں لے کے آئے گا۔ سب کو بلیس کر اور تجھ میں خداوند پہ وسط رہنے کا بھاری فضل عطا۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔